السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 143واں سیریل ہے 143. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقریر کی جو آپ نے غزوہ تبوک میں ظہر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے بیان فرمایا ہے. کیونکہ تقریر کا ایک جملہ بہت ہی معنی خیز ہے، اس لیے جو ہے اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کیا کہتے ہیں قبر کے بارے میں. ہم نے 4 باتیں بتائی تھی کل آپ کو. سب سے پہلے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ایک بات بتائی تھی. پھر دوسری بات بتائی تھی کہ جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، یہ بتایا تھا. پھر یہ بتایا تھا کہ قبر میں سوال جواب جو ہوتا ہے وہ، اور آخری بات یہ بتائی تھی کہ مومن کے ساتھ جو ہے وہ کیا برتاؤ ہوتا ہے. آج ہم جو بات کریں گے، ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ جو سوال جواب ہوتا ہے کچھ ایسی بھی ترکیبیں ہیں کہ اگر مومن چاہے تو ان سوال جواب سے بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزانہ رات میں تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں پارے کی سورت کا مطالعہ برابر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس سے جو ہے سوال جواب سے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ عادت تھی کہ آپ روزانہ رات میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے. اور دوسری روایت میں الف لام میم سجدے کی بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس کو بھی تلاوت کرتے تھے. لیکن کم سے کم اگر آدمی تبارک الذی کی پابندی کرے گا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ قبر کے حساب سے محفوظ رہے گا. ایک چیز. دوسرے جو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر جمعہ میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو سوال جواب نہیں ہوتا ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جمعہ کے بعد پھر سوال جواب ہوتا ہے، لیکن اب یہ مطالعے میں جو تحقیق آئی وہ یہ ہوئی کہ کبھی ہوتا ہی نہیں. اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت خراب آدمی کا انتقال جمعہ دن ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت خراب ہے، اس کا انتقال جمعہ کے دن ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا ہو. ہم تو اس کے ظاہری لحاظ سے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن رب تو اچھی طرح جانتا ہے. لہذا اگر جمعہ سے مراد جمعرات کی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بھی وہ سوال جواب سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سوال جواب سے محفوظ رہتا ہے. شہید جو ہے، شہید کے بہت سی چیزیں ہیں. شہید کے بارے میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا جو عمل ہے وہ چالو رہتا ہے. مطلب جیسے ایک شہید کی عادت تھی تہجد پڑھنے کی، فرائض کے علاوہ کام کرنے کی، وہ کنٹینیو قیامت تک اس کے اکاؤنٹ میں چالو رہتا ہے. یہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے. یہ درجہ کیوں ملا ہے اس پر چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں. عربی میں غور سے سنیے گا، عربی میں شہید کے معنی اصل ہوتے ہیں شاہد کے. شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ دینے والا. لکھتے ہیں آپ لوگ بھی نکاح کے دفتر میں شاہد، گواہ. حقیقت میں عربی میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقتول. اگر وہ اللہ کے راستے میں ملتا ہے بولتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ.
لیکن اس کے باوجود اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہید کے معنی کہیں عربی میں مرنے کے نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. شہید کہتے کیوں ہیں وہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم معلوم نہیں یہ بات آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، یہ پوری امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے گی قیامت میں. کس چیز کی؟ کہ اللہ میں نے آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی، اس کا یہ پوری امت گواہ ہے. اب اس میں ایک بندہ جان دے کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں جان دے کر کے دین کو پہنچانے کی کوشش کیا، لہذا اس کا نام شہید پڑا کہ یہ اوریجنل وٹنس دینے والا ہے. بات سمجھے میں نے نہیں؟ میں اپنی بات سمجھا پایا؟ یعنی پوری امت شہید ہے، شاہد ہے، گواہ دینے والی. آپ گواہ نہیں دے رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہے قیامت. آپ نماز روزہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو اصل ہماری ذمہ داری میں سے جو ٹاپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ تبلیغ دین ہے. ہمارا جو ویزا لگا ہوا ہے اس ویزے پر جو پیشہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو اس دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو؟ تبلیغ دین کرو. یہ اسٹامپ کر کے ویزا بھیجا جاتا ہے. جیسے میں ٹیچر ہوں، پرنسپل پوچھ رہا ہے تم نے سلیبس ختم کیا؟ میں بولا میں نے ہیلی کاپٹر بنانے کا طریقہ بتا دیا ان کو، بچوں کو. وہ بولے گا سر میں یہ بات آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کا پی یو سی میتھ کا سلیبس تھا یہ ختم کیا یا نہیں کیا؟ آپ بولیں کہ میں نے ان کو بہت اچھا پینٹر بنا دیا ہے. وہ سب چیزیں اس وقت قبول ہوں گی جب تم نے سلیبس ختم کر لیا ہو. ایسے ہی امت مسلمہ سے عبادات کے بعد جو سب سے پہلا کوسچن پٹ اپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم کو جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ آپ بولے اللہ میں تہجد پڑھتا تھا، ٹھیک ہے تہجد پڑھتے تو اس کا تم پیسہ لے لینا جو پڑھے ہو، لیکن یہ پہلے بتاؤ جو اصل ذمہ داری تھی یہ کام کیے یا نہیں کیے؟ اس بنیاد پر اس امت کو گواہ دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر کسی کی گاڑی نہیں چلے گی. یہ بات نوٹ کریں. کتنے تک گواہ بننا ہے؟ جو آپ کی دنیا ہے، دنیا سے مراد جن سے آپ کے تعلقات ہیں، کم سے کم ان تک دین پہنچا دیں، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. جن سے آپ پارٹی میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھا ہے، الیک سلیک ہے، ان تک آپ اللہ کے دین کو پہنچا دیں. کتنا پہنچاویں؟ جیسے آپ اپنے ذاتی کام کو ان سے نکالتے ہیں وہ اتنی دلچسپی سے پہنچاویں. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم سے ہم کو قرض لینا ہے، ہم سارے گٹس استعمال کرتے ہیں کہ قرضہ کیسے حاصل کیا جائے، اتنی ہی دلچسپی سے آپ اس کو دین کی بات بھی پہنچا دیں. بات سمجھ رہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ میں نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا ہے کہ اللہ میں آپ کے دین کو ان تک پہنچایا، اب یہ قبول کیے نہیں کلے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. اس بنیاد پر شہید اپنی جان دے کر کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ میں آپ کے دین کے لیے لڑ گیا، جان بھی دے دی. لہذا اس کا درجہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے اصل ذمہ داری سلیبس اس نے ختم کیا ہے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ اصل سلیبس ختم کرنے والا بندہ ہے، لہذا اس کا درجہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید سے بھی سوال جواب نہیں ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ جس کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اس کے جتنے حقوق ہوتے ہیں، اگر کسی کا حقوق العباد بھی مارا ہے تو اللہ اس بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے. اس کی ایک دن پوری میں نے تفسیر آپ کو بیان کی تھی کہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لہذا اس کو جنت جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ایک واقعہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی ایمان لائے اور ایمان لانے کے فوراً بعد ایک جنگ میں شریک ہو گئے، اتفاق سے شہید ہو گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی نا تو ان کو اس کے بارے میں بڑی فکر تھی کہ وہ بندہ، تو لوگوں نے بتایا کہ رسول وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی باڈی لا کر کے خیمے میں رکھی گئی ہے کہ جب ہم لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو ان کو کیا کریں گے، دفنا کفنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول خیمے میں داخل ہوئے ایک طرف سے، تو خیمے میں 2 دروازے تھے، ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا۔ جیسے داخل ہوئے بہت فاسٹ نکل گئے دوسرے دروازے سے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ گئے اور ودن 1 سیکنڈ باہر آ گئے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہ آپ اللہ کے رسول گئے بڑی تیز نکل آئے۔ انہوں نے کہا میں جب گیا تو وہاں حوریں ان کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ ان کی حوریں بیٹھی ہوں اور میں وہاں پر بھی دیر تک کروں، اس لیے میں نکل گیا۔ یہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ وہ جو تمام قسمیں شہید کے بیان کی جاتی، پانی میں ڈوب کر مر گیا شہید ہے یا آگ سے جل، وہ سب کیٹیگریز ہیں شہید کی، لیکن اوریجنل شہید کون ہے؟ جس نے اپنا سلیبس ختم کیا ہے۔ بات سمجھ میں گئی؟ تو یہ ان لوگوں سے عذاب قبر کیا ہے؟ محفوظ رہتا ہے، اور کسی بھی نبی سے بھی سوال نہیں ہوتا ہے، کسی بھی نبی سے بھی سوال نہیں ہوتا ہے، بقیہ ان کے علاوہ سب سے سوال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تبارک الذی وہ اپنے بس میں ہے، جمعہ میں مرنا اپنے بس میں نہیں ہے، رمضان میں مرنا بھی اپنے بس میں نہیں ہے، اور شہادت سے تو ہم بھاگتے ہی بھاگتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہونا، سمجھے نہیں؟ تو اب لے دے کر کے آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار بچا ہے، وہ کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آسان والی جنت جانے کا طریقہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک اور حامیم سجدے کی تلاوت پابندی سے اختیار کرے، تو پروردگار عالم کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت میں قبر کے سوال جواب سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، اب آئیے عذاب قبر کے بارے میں دیکھیں۔ ایک بات جان لیں کہ یہ جو عذاب قبر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اس پر ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول جو اس قسم کی دعا کرتے ہیں، یہ ہم کو سکھانے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے یہ بات ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول جنت کے سب سے ٹاپ درجے میں ہیں۔ پروردگار عالم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو ٹاپ درجے میں رکھا جائے گا، لیکن ہماری تربیت کے لیے آپ اس قسم کی باتیں فرماتے ہیں۔ 2-3 واقعات اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے ہوئے کہ جس سے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار مدینے کے قریب کا محلہ ہے، وہاں آپ جا رہے تھے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھچر پہ سوار تھے۔ اچانک کچر جو ہے وہ کودنے لگا۔ جب کودنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اس پر سے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا۔ بہرحال اس کو باندھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معلوم کرو یہ قبر کس کی ہے، یہاں قبر ہے۔ تو معلوم کیا گیا تو اللہ کا رسول فرمایا کہ یہاں پر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر سے گزرے اور وہاں پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے ایک درخت کی شاخ توڑی اور قبر کے دونوں طرف گاڑ دیا۔ گاڑنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ شاخ نہیں سوکھے گی تب تک اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آج لوگ اس کے چکر میں جو قبر پہ گاڑتے ہیں، اس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں، آپ کو بتاتا۔ اللہ کا رسول سب سے پہلی بات، نہ اس شاخ میں کمال تھا، وہ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے رکھنے پر۔ وہ برکت آپ کے ہاتھ کی تھی، آپ نے لگایا تھا اللہ، اور وہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا حدیث میں، آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو عذاب قبر ہونا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا، امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں، میں اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کا لنک ہے، لیکن اس سے کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے،
کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سارے صحابہ اس کے بعد جن لوگوں کا انتقال ہوا کسی کے ساتھ بھی وہ لکڑی گاڑی نہیں گئی۔ اگر یہ کوئی سنت طریقہ ہوتا یا یہ کہ اس کا ایفیکٹ ہوتا تو صحابہ اس عمل کو اپنی زندگی میں کیا کرتے؟ اختیار کر لیتے۔ لہذا اختیار نہیں کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ایفیکٹ صرف نبی کے ہاتھ کی برکت تھی۔ بہرحال ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عذاب قبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد کافر کے بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس پر جو ہے وہ اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ دو خطرناک قسم کے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک میں ہے کہ 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ 99 یا جو دونوں روایتیں ہیں، 99 بھی رہتے ہیں، وہ دو اسپیشل الگ سے رہتے ہیں۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اچھا، یہ جو لکڑی گاڑنے والی میں نے بات بتائی وہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو 99 اسلحے والی بات بتائی یہ احمد کی روایت ہے، غلط پہلے کہہ دیا، جو پہلے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد اس میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جن کے علاوہ سب کو وہ عذاب محسوس ہوتا ہے قبر کے پاس۔ میں نے کل بھی اس بات کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ چوپایوں کو، جانوروں کو عذاب محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر تمہارے لیے دعا کر دوں تو تم لوگ بھی دیکھ سکتے ہو عذاب کو، لیکن اگر میں دعا کر دوں گا تو تم اپنے مردے گاڑنا بند کر دو گے۔ ہمارے ڈر کے لوگ مردوں کو گاڑنا بند کر دیں گے، لہذا ورنہ میں دعا کر دیتا تو اللہ تم سب کو بھی نظر آتا، جب آپ قبرستان سے گزرتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لے دے کر کے ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اب دوسرا سوال، وہ عذاب قبر کتنے دن ہوتا ہے اور اوریجنل اسی قبر میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو طریقے کے عذاب قبر ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ کتاب الروح، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت پائے درجے کے عالم ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر دو طریقے کا ہے۔ ایک تو پرماننٹ ہے، یہ کس میں کون شامل ہے؟ کافر شامل ہے، اور مسلمانوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ لگاتار کرتے رہیں اور لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی، یہ بھی پہلی کیٹیگری میں داخل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے جو پرماننٹ عذاب نہیں ہے، وہ کچھ دن کے لیے عذاب ہوتا ہے، جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جمعہ تک ہوتا ہے یا رمضان تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عذاب ختم۔ تو انہوں نے وقت کی تعین تو نہیں کی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ وہ پرماننٹ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کہاں ہے؟ یہ اسی قبر میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے؟ اس کو بات سمجھ لیں۔ یہ حقیقت میں عذاب ہوتا ہے برزخ میں۔ کہاں؟ جہاں پر روح ہے۔ دو جگہ روحوں کی ہیں۔ اچھے لوگوں کی روح کے لیے قرآن کریم کہتا ہے علیین ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اوپر ہیں۔ دوسری جگہ جو ہے وہ سجین ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، زمین کے نیچے ہے۔ تو جو لوگوں کو عذاب ہوتا ہے ان کی روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں، وہ ان کا برزخ ہے۔ جن کو ثواب، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات اپنی وفات سے پہلے فرمائی، اللہم رفیق الاعلی، اور آپ نے نگاہوں کو اپنے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی کہ یہ جو علیین میں رہنے والے لوگ ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو اوریجنل میں عذاب وہیں ہوتا ہے، اور وہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے نیکی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ دنیا والی جو قبر ہے، جہاں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ذرہ جہاں بھی برقرار ہے وہی اس کی قبر ہے، اس قبر میں اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اور وہ عذاب ہم کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر ایک یہ بھی چانسز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں وہ سب آپ کو بطور معجزہ کے ہوں،
لیکن زیادہ تر لوگوں کا ہے نہیں صاحب، قبر میں بھی جو وہاں ہوتا ہے اس کا یہاں بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کی روح قبر سے ضرور کنیکٹڈ رہتی ہے۔ کتنی کنیکٹڈ رہتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جا کر کے وہاں سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دے دے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر وقت کنیکشن رہتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب سلام کرتا ہے تو اس کی روح کو واپس کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ، بعض لوگوں کے ساتھ اتنا لمبا ڈسٹینس ہے، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو سارے انبیاء موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ اوپر چلیں، جہاں سے معراج شروع ہوئی۔ جب معراج شروع ہوئی تو جو انبیاء یہاں موجود تھے ان سب سے ایک ایک آسمان پر ملاقات ہوتی گئی، تو اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ وہاں کیا ہے پہنچ گئے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان روحوں کے چلنے اور پھرنے کو ہم اپنے چلنے پھرنے پر قیاس نہیں کریں، ان کا ایک الگ اپنا جو ہے ان کی طاقت ہے، اس لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ بعض کو تو ہمیشہ عذاب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقت میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث ایسی بھی، حدیث نہیں ایک واقعہ ہے کسی صحابی کا کہ ایک خاص وقت میں ان کو عذاب محسوس ہوتا تھا کسی قبر میں، تو انہوں نے کئی دن جا کر کے اسی ٹائم پر جب وزٹ کیا تو وہ عذاب اس ٹائم پر ہوتا رہا ہے۔ تو محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب پرماننٹ ہوتا ہے، نمبر ایک کیٹیگری، بعض لوگوں کو اس ٹائم پر عذاب ہوتا ہے جو خاص ٹائم ہے۔ اب وہ کیوں ٹائم متعین کیا گیا ہے یہ اللہ جانے۔ تیسری بات کہتے ہیں وہ جمعہ تک ہوتا ہے، اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ رمضان تک ہوتا ہے، اور پانچویں بات کہتے ہیں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اس کے لیے شفاعت نہیں کر دیتا کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے، شفاعت کی دعا کرنے کے لیے، ساری بنیادی باتیں یہ ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ مرنے کے بعد جو روح ہے اس کا اصل جگہ کیا ہے؟ ایک روایت امام راضی نے نقل کی ہے، محدث عبدالعزیز نے اپنے فتاوے میں نقل کی ہے کہ 1 مہینے تک تو روح جو ہے وہ گھر کے قریب میں رہتی جہاں انتقال ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر وہ 1 سال تک قبر کے پاس میں رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں وہ کیا ہوتی ہے؟ عالم برزخ چلی جاتی، جہاں پر وہ پرماننٹ اس کا مسکن ہے۔ لیکن اس پر ہمارے پاس کوئی مستند دلیل موجود ہے۔ محدث عبدالعزیز نے نقل تو کیا ہے امام راضی کے حوالے سے، لیکن کوئی حدیث ایسی نقل نہیں کی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ 40 دن تک لوگ وہاں چراغ جلاتے ہیں، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ لنک سمجھے بات جو کیوں کہتے ہیں کہ صاحب مردے کی روح آتی ہے، وہ یہی چکر ہے۔ اچھا، پھر وہ جو برسی مناتے ہیں وہ بھی یہی چکر ہے کہ سال بھر قبر کے پاس رہتی ہے، اس کے بعد روح کیا کرتی ہے۔ یہ اسی واقعے کی بنیاد پر یہ سارے ہمارے رسم و رواج جاری ہوئے ہیں، لیکن حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری رائے یہ ہے کہ جب برزخ میں روح چلی جاتی ہے تب اس دنیا سے جسم کا رابطہ رہتا ہے، اوریجنل وہ موجود نہیں رہتی، یعنی کنیکٹڈ تو رہتی ہے، جیسے ریموٹ سے کوئی چیز کنیکٹ ہوتی اسی انداز میں کنیکٹڈ رہتی ہے، لیکن پرماننٹ قبر میں موجود نہیں رہتی ہے۔ اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ اسے کنیکٹ کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً کے بعد کیا ہوتی ہے، وہ اپنا روح اپنی اصل جگہ پہ رہتی ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو روح اس کا جواب دیتی ہے، اس وقت تو کنیکٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز، وہ عالم برزخ میں کرتی کیا ہے روحیں؟ غور سے سنیے گا، اس پر اگر ہو جائے گا تو مرنا آسان ہو جائے گا، یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں۔ عالم برزخ میں جو پہلی کیٹیگری ہے جو عذاب میں مبتلا ہیں، وہ تو ان کو تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہوتی، وہ جکڑی ہوئی ہیں، وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ ان کے بارے میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ مقید ہیں، قید ہیں۔ دوسری جو روحیں ہیں اس کے علاوہ ان کو پوری آزادی ہوتی ہے، وہاں پہ 4 طریقے کی یا 5 طریقے کی وزٹ ہوتی ہے۔
سب سے پہلی وزٹ اپنے رشتہ داروں کی ہوتی ہے. روزانہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جو یہاں سے نیا نیا بندہ گیا رہتا ہے اس سے رپورٹ لیتے ہیں. ہاں بھائی وہاں چھوڑ کر رہے، کیسا معاملہ چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پلاٹ بیچا کہ نہیں بیچا، جنت کا کوئی ٹکٹ لیا کہ نہیں لیا، مسجد بنوا رہا نہیں بنوا رہا، ایسی ساری باتیں وہ کرتا ہے اور اپنے ایک ایک نام لے کر کے پوچھتا ہے عزیز و اقارب کو. کبھی کبھی کہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، وہ کہتا ہے یار ادھر نہیں آیا، اچھا اس کا مطلب وہ پرماننٹ والے میں چلا گیا. جب وہ بتاتا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ وہاں نہیں لگتا اس کا اسٹیشن اس سے، تو اس کو بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائمی عذاب والے میں کہیں پکڑ گیا ہے، لہذا یہاں اس کی روح آ نہیں پائی ہے. ایک تو یہ بات ہے. اسی بات کو اب یہ جو میں نے بیان کیا کہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اس پر صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا، پہلے میں کہا تھا کان میں داہنی طرف کہ میں جلدی ہی تم سے رخصت ہونے والا ہوں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی تھی. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ان کے بائیں کان میں کہا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گے. یہ وہی چیز ہے اور یہ حدیث پکی جو ہے وہ صحیح ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے. جب بلال کا انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اور واہ بلا کر کے، ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہنے کی، کسی پہ جب غم کرتے تھے، جیسے ہر علاقے کی الگ الگ عادت ہے، تو واہ بلال کر کے ان کے گھر والے، تو انہوں نے کہا بیوقوف لوگ ہو تم لوگ، میں تو بہت خوش ہوں، جاتے ہی نبی کے ساتھ ہم سے ملاقات ہوئی، میں تو ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور جاتے ہی ان سے میرے ملاقات ہوگی. یہ وہی بات ہے جو عزیز و اقارب سے ملاقات ہوگی. تو یہ پہلی والی جو بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو سب لوگوں سے ملاقات ہوگی. قرآن مجید کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، آ کر کے بہت غمگین تھے، صحیح حدیث ہے، بہت غمگین تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، وہ کیوں اتنا افسردہ ہیں؟ اللہ کے رسول یہاں تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، دل بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، آپ کی باتیں. پھر آپ جب ہم لوگ، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگر جنت میں گیا بھی تو آپ کہاں وی آئی پی کیٹیگری میں ہوں گے، ہمیں تو نیچے والے میں سب سے رہیں گے، تو آپ کو تو دیکھنے کو بھی طرف جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اس بات کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا. آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور بیٹھ گئے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور آ کر کے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول کے جواب دیا کہ کہہ دو ان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، وحسن، اور بہترین ان کی رفاقت ہے، بہترین پارٹنرشپ پر جا کر پہنچیں گے. اس آیت سے اب بات لنک ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب یہاں سے مریں گے آپ اور ہم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے ہیں تو وہاں پر ان سے ملاقاتیں ہماری ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ چار طریقے کی ان کے پاس بیٹھکیں ہوتی ہیں. ایک تو ڈیلی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. ایک دوسرا ان کی میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کر کے گپیں لگتی ہیں آپس میں، جو ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. یہ عالم برزخ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہمارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. یہ دوسری میٹنگ ہوتی ہے. ایک جگہ ان کی سیر و تفریح کی ہے جہاں پر جا کر کے یہ پکنک کرتے ہیں. چوتھی جگہ یہ ہے کہ دوست وغیرہ ملاقات کرنے کے لیے ایک الگ پروردگار عالم نے جگہ بنا رکھی ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر کے کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے عالم برزخ میں یہ ان کا کام ہے. کام اور کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے
کہ تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ثواب ملے گا، مزہ آتا ہے. جیسے ایک آدمی میوزک سنتا ہے، ایک آدمی کو گانا گانے میں، اپنے تنہائی میں رہتا ہے نا، آنکھ بند کر کے پورے بدن سے گانا گاتا رہتا ہے، اس کو سرور حاصل ہوتا ہے. یہی کیفیت اس کو ذکر تلاوت سے ہوگی. تو جب اس کا دل چاہے گا تو گنگنائے گا، بیٹھ کر کبھی کیا کرے گا، تسبیح پڑھے گا، کبھی بیٹھ کر کبھی جو ہے وہ نماز پڑھے گا. تو ان چاروں کا تو بہت اچھی طریقے سے ذکر ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، لیکن یہ بطور ڈیوٹی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کے کرنے میں کیا ہوگا، مزہ آئے گا، لہذا وہ یہ کام کرے گا. پھر آپس میں بیٹھ کر زندہ کے بارے میں باتیں کریں گے. یہ باتیں یہ عالم برزخ کے ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ جو مردے کو دیکھتے ہیں خواب میں نا، تو یہ وہاں سے ان کو چاہت ہوتی ہے کسی سے ملاقات کی، کس کی، اس دنیا میں رہنے والوں کی. تو وہاں سے یہ خواب اس شکل میں تو آ نہیں سکتے. یہ اللہ نے ایک دوسرا طریقہ رکھا ہے، جو خواب میں وہ بندہ آتا ہے اور بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ آپ سے وزٹ کرنے کو چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ اپنے مسائل بھی ذکر کرتا ہے، کبھی کبھی بھوک کی بات کرتا ہے، کبھی کبھی کپڑے کی بات کرتا ہے، کبھی بہت اچھی شکل میں نظر آتا ہے. وہ جیسی کیفیت میں نظر آتا ہے تقریباً وہی پوزیشن اس کی عالم برزخ میں ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پہلی کیٹیگری کا کبھی بندہ نہیں ہوتا جو اوپر سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. بات سمجھ میری؟ جو خواب میں نظر آتا ہے وہ پہلی کیٹیگری کہ جس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور چھوڑا نہیں جاتا ہے، اس کی کیٹیگری سے وہ بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو چھوٹ کے کوئی چانسز نہیں ہے. یہ نیچے والی جو کیٹیگری ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آ کر کے اپنے لوگوں کو کبھی کبھی خواب میں دیکھنے کے چکر میں آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ فتاوی عزیزیہ مفتی العزیز محدث عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اچھا، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو خوب محسوس ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے دعا کی ہے. جب ہم کوئی چیز ان کو بخشتے ہیں تو بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ ہم کو کیا کیا ہے، بخشا ہے. تیسری بات، عالم برزخ سے بعض روحیں انسانوں پر جو مسلط ہوتی ہیں جن کی شکل میں، یہ کیا چکر ہے نہیں سمجھے. کبھی کبھی جن لگ جاتا ہے، جن لگ کر کے بولتا ہے میں فلاں ہوں، مجھے پھانسی دی گئی، میں خودکشی کیا. یہ جو ڈائلاگ بازی ہوتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یا یہ کہ یہ شیطان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آج پوری بات سن لیں. یہ کیا چکر ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ بعض روحیں عذاب کی جو ایک شکل ہے وہ تو ایک جگہ مقید کر کے شکل ہے. اللہ کا بعض عذاب اور بعض جو ہے وہ غضب الہی، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، لہذا اس کی اوریجنل شکل کو، یعنی اوریجنل حیثیت کو اللہ چینج کر دیتا ہے. چینج کر دیتا ہے تو وہ یہ انسانوں کے اوپر آ کر کے ان کو ستاتی ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس کو غور سے سنیے. اس میں سب سے پہلے کافر ہوتے ہیں، کافر کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو وہاں جو پرماننٹ عذاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ ایک کیٹیگری اور بھی ہے کافر کی، کہ بعض لوگوں کو یہ شکل دی جاتی ہے کہ ان کی اوریجنل حیثیت انسان کی ہٹ کر کے جناتی کیفیت بنا دی جاتی ہے. اوریجنل جنات نہیں ہوتے ہیں لیکن جناتی کیفیت بنا دی جاتی ہے. پھر محدث عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری کافروں کی ہوتی، اس لیے زیادہ تر وہ جن اپنا نام غیر مسلم بتاتے ہیں، آپ دیکھیں گے. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ، عام آدمی کا ہے مسلمانوں، جنہوں نے بہت ہی ظلم کیا ہے لوگوں پر، ایسے لوگوں کو بھی پروردگار عالم یہ سزا دیتا ہے، اور وہ روحیں دنیا میں آ کر کے لوگوں کو کیا کرتی ہیں، ستاتی ہیں. تیسرے لوگ جو زانی ہوتے ہیں اور اس حال میں انتقال کر گئے ہیں کہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا اور زنا کی حالت میں انتقال کیا، یعنی جنابت کا غسل بھی نہیں کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی یہ عذاب ہوتا ہے. چوتھے وہ لوگ جو غیر فطری عمل کرتے ہیں جنس کا، اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا یا مرڈر ہو گیا اور انہوں نے غسل نہیں کیا، ایسی شکل میں ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو زمین پہ اس قسم سے بھیج دیا جاتا ہے. جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام لائے
یا پہلے سے مسلمان تھے اور مرتد ہو گئے، ایسے لوگوں کی روحوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے، اس شکل میں، جناتی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بھی چانسز ہیں کہ وہ اس شکل میں ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ ضروری نہیں کہ جو خودکشی کرے وہ اس شکل میں آ جائے، یہ ضروری نہیں۔ بات سمجھ، دونوں میں فرق ہے۔ سارے خودکشی، سارے مرتد، سارے زانی ضروری نہیں کہ وہ جن کی شکل میں آ کر انسان کو ستائیں، لیکن جو آ کر ستا رہے ہیں وہ ان کیٹیگری میں سے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ضرور معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جنہی ہوتے ہیں، کسی کا نام لے لیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کیا کسی بڑے بڑے بزرگ کا نام لے لیتے وہ لوگ، سمجھے نہیں؟ جب وہ ایسے لوگوں کا نام لیتے ہیں جو بہت اللہ والے بزرگ لوگ ہیں، ایسی شکل میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ، انسانوں سے بھی زیادہ جھوٹ شیطان بولتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹی پر اس کی پوری زندگی ہے، لہذا یہ کیفیت ہو سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آخری بات کہ یہ جو مردے ہیں یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو کیا کیا سنتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو اس کا ان کے اوپر ریئیکشن کیا کیا ہوتا ہے، کیا وہ جواب دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اس پر سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جو لوگ جب وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں تو اتنا سنتے ہیں کہ ان کے چپل کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے ابن ابی دنیا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من رجل یزور قبر اخیہ، کہ جو اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ویجلس عندہ، اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، استانسا، وہ جو مردہ ہے وہ اس کے بیٹھنے سے اس کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا بندہ آیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت تک سکون حاصل کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کے نہیں آ جاتا ہے۔ اس کی دوسری روایت اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قبر کو وزٹ کرتا ہے اور وہ قبر والا اس کو پہچانتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے، اور اگر ایسے آدمی کی قبر سے گزرتا ہے جو قبر والا اس کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ صرف اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو سلام کے جواب کی تو پکی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مسلمانوں نے جب کافروں کو قتل کیا اور ان کے 72 لوگ قتل کر دیے گئے، تو جہاں جہاں اللہ کے رسول نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کل یہ یہاں مرے گا، وہ جیلے مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، کہا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ان سے مردوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، کہ تم نے نبی صحیح بات نہیں مانی، نبی کو جھٹلایا، یہ تمہارا نتیجہ نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تم کس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کے تو باڈی ہے، ان کو تو کچھ نہیں سنائی پڑتا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ پہلی حدیث میں تو سلام کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو حدیث اللہ کا رسول فرمایا اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو کامن بات پوچھی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا، کہ وہ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور کفار کو شکست دے گا، وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تب اس پر حضرت عمر نے جب کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ سنتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اکثر و بیشتر اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی قائل ہے کہ مردے سنتے نہیں، مردے سنتے نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے۔ حالانکہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث آیت کی تشریح فرمائی اس وقت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے،
عبداللہ بن عمر کی رائے یہ نہیں تھا، مردے سنتے ہیں، اور یہ سارے واقعات سلام کے اور اس کے نقل کیے۔ بعد میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ نہیں، میں غلط سمجھی تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر معاملہ ختم ہے، تمام صحابہ کا پھر اتفاق ہو جاتا ہے کہ مردے کیا ہے، سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ بعض چیزیں جب سلام کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، ایک عائشہ سے بھی مروی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عائشہ اس بات کی قائل ہیں کہ صاحب مردے سنتے نہیں تو یہ حدیث کیسے نقل کی گئی؟ تو اس بنیاد پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات میں دم ہے کہ انہوں نے اپنی بات سے کیا کر لیا، رجوع کر لیا کہ میں اس بات کو سمجھی نہیں۔ تو اب اگر یہ بات مان لی جائے تو تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ جانا کہ نہیں جانا، تو حضرت عمر نے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ولکنہم، لیکن لا یستجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں سے غور سے سنیے گا، سن سکتے ہیں اگر جواب نہیں دے سکتے۔ آپ جو جا کر قبر پہ پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے۔